سورت اعلیٰ مکیہ ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے اور عیدین میں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اگر جمعے کو عید پڑ گئی تو عید میں بھی دونوں سورتیں پڑھی، جمعے پھر تلاوت فرمائی۔ ترتیب میں یعنی نزول میں 8 ہے اور ترتیب میں 87 ہے۔ اس میں بھی قیامت کا بیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ کس طرح انسان کو پیدا کرتے ہیں، کس طرح گھاس بناتے ہیں، کس طرح قرآن کو نازل کیا، کس طرح اس کے فائدے عام فرمائے، کس طرح اس کے منکر پیدا ہوئے، کس طرح گزشتہ انبیاء ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں کے منکر پیدا ہوئے۔ آخر قیامت آنا چاہیے تاکہ ان منکرین کو پوری سزا مل جائے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند و برتر ہے۔ اللہ الذی، وہ اللہ، خلقا، جس نے سب کو پیدا کیا، فسوا، بس ٹھیک طرح پیدا کیا، والذی قدر فہدا، وہ جس نے اندازہ کیا پھر سمجھ دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتی پکڑتا ہے اور پھر چوسنا شروع کرتا ہے، اگر وہ نہ چوسے تو دنیا میں کوئی مشین نہیں کہ اس کو سکھائے، کوئی فارمولہ نہیں۔ والذی اخرج المرعى، اللہ وہ ہے جو نکال باہر لاتے ہیں چراگاہ، فجعلہ غثاء احوا، پس کر دیتا ہے اس کو کوڑا سیاہ، یا تو بہترین گھاس تھی یا اب گن آتی ہے۔ اس طرح انسان تیرا حال ہوگا، لوگ رکھ نہیں سکیں گے جب تک زمین میں نہ لے جائے۔ سنقرئک فلا تنسا، ابھی پڑھتے ہیں ہم آپ کو، آپ بھولیں گے نہیں، تسلی ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتے زور کی بات اور جو پوشیدہ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسانیاں دیتے ہیں آپ کو آسانی، فذکر، نصیحت فرمائے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے، سیذکر من یخشیٰ، نصیحت لے لے گا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ابو بکر صدیق، ویتجنبها الاشقیٰ، بچے گا اس سے بدبخت ابو جہل، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جانے والا ہے بڑی آگ میں، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ مرے گا اس میں نہ جیے گا، قد افلح من تزکا، خوب کو پاک ہوا وہ، خوب کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربی فصلی، لیا نام رب کا اور نماز پڑھی، فصلی۔ امام اعظم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ہر کلمہ جو اللہ کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے ساتھ نماز شروع ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کا کلمہ واجب ہے، کیونکہ ذکر اسم ربی کے بعد فصل ہے، فصل، فا تعقیب مال وصل کے لیے۔ دوسرا استدلال یہ کیا ہے کہ تحریمہ شرط صلات ہے، شطر و صلات نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات گزشتہ صحیفوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیفے تھے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں عجیب عجیب باتیں ہیں۔ عجبت لمن ایقن بالموت ثم یفرح بالدنیا، اس میں یہ لکھا ہے، گزشتہ کتابوں میں۔ اللہ فرماتے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر دنیا سے مطمئن ہے۔ عجبت لمن رأى الدنیا وزہرتها وفناءها ثم ایقن بها، تعجب ہے اس شخص پر جس نے دنیا کا مرجا و خزان دیکھا پھر بھی تیاری آخرت نہیں کرتا۔